ایک مولانا صاحب بازو والے جمعہ میں اعلان کیے بیان کے بیچ میں، بندے سے مدد لینا شرک ہے بولے، صرف اللہ کی مدد لو، بندے کی نہیں، صرف اللہ سے جو لینا ہے اللہ سے لو، بندوں سے مانگنا شرک، بندوں سے پوچھنا شرک، بندوں سے لینا شرک۔ ہر چیز کا دینے والا جب اللہ ہے تو کسی بندے سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے مولانا صاحب آپ جمعہ میں تقریر کرے صرف اللہ سے لینا، اللہ سے لینا، اللہ سے لینا، میں بھی عقیدہ بنا لیا اللہ سے لوں گا، بندے سے لینا شرک ہے بول کے میری کھوپڑی میں بٹھا دیا آپ۔ میرے کو رات طبیعت خراب ہو گئی، میرے بچے دواخانے کو لے کے جانے والے تھے، میں چلا کے بولا ہرگز دواخانے کو نہیں چلوں گا، کیونکہ خیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے، صرف اللہ سے لوں گا بولا۔ امام صاحب مسکرا کے بولے تم بھولے ہیں جی بہت، میں دین کے معاملے میں خیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے بولا۔ کیا گیم پلٹا دے کہ پٹھا؟ دنیا کے معاملے میں خیر اللہ سے لے سکتے، دین کے معاملے میں لینا شرک ہے، ایسا آپ غلط سمجھے۔ دواخانے کو جا کے دوا لے سکتے خیر اللہ سے، نو پرابلم، ایجوکیشن لے سکتے، نو پرابلم۔ بولے مولانا آپ جو نماز پڑھا ہے وہ دین ہے دنیا ہے؟ آپ جو نماز پڑھا ہے دین ہے دنیا ہے؟ بولے دین۔ بولے میں تو دوا لے لیا مگر تم تو تنخواہ نہیں لیں گے۔ ہاں تم یہاں اے سی لگائے تو وہاں ثواب ملتا، اور یہاں ولی اللہ کا دامن پکڑ لیے تو شرک ہو جاتا۔ بات سمجھ رہے میرے بھائی آپ؟ یہ مطلب کی گنگا ہے میرے بھائی، یہ صرف بھولے بھالے مسلمانوں کو حولہ بنانے کی مکمل مہم ہے۔ ہمارے کو پوچھتے عروس میں جانا حدیث میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، ولی اللہ کا نے پھول چڑھانا حدیث میں ہے کیا، قرآن میں کیا، مسجد میں اے سی لگایا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے اے سی لگانا، مسجد میں مائک اعلان کر رہے بھائی اللہ کے گھر کو مائک دلا دو، ادھر سوئچ آن ادھر ثواب آن، واہ۔ تو پھر یہ مائک ہونا قرآن حدیث میں ہے؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برائی میں الگ رہنا ہے۔ اب دنیا کا ہر کام اس کے اندر فال کرتا ہے، دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس میں آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور برائی کے کام میں الگ رہنا ہے۔ کہ ظاہری اسباب میں مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی امی سے روٹی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، اگر امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہو سکتی ہے تو خواجہ اجمیری مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھئی خواجہ اجمیری صاحب تو قبر میں ہے، ڈسپرین کی گولی تو سامنے موجود ہے، وہ ظاہری سبب ہے، پانی تو سامنے موجود ہے، روٹی تو سامنے موجود ہے، امی تو سامنے موجود ہے۔ کوئی مری ہوئی ماں سے بھی روٹی مانگتا ہے قیامت تک بھوکا ہی مرے گا، پھر بھوک ہڑتال ہی مرے گا۔ سننے والے بھی کتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دماغ بند کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اینالوجیز کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ اینالوجی کو بنتی ہے کہ امی سے روٹی مانگنا اور شیخ عبد القادر جیلانی جو فوت ہو چکے ہیں ان سے مدد مانگنا یہ برابر ہے؟ امی سے روٹی مانگتے ہیں تو روٹی آ جاتی ہے، عبد القادر جیلانی سے کہنا روٹی دے تو آپ کو فوراً کہیں گے اللہ سے کہنا، بھئی اللہ نے تو کہا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہے، اللہ نے تو کہیں نہیں کہا میرا نام لے کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو یا کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دو تو بچ جاؤ گے، کہیں نہیں کہا۔ دعائیں بھی ہیں تو ناگہانی آفت کے لیے، دعا پڑھ کے اگر کوئی کوبرے کو خود کوبرا شریف کے ساتھ شیطانی شریف کرے گا تو اس کے اوپر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنی ہے، اس کا حکم ہے، لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور اس کا کلائمیکس سورۃ النمل کی وہ آیت ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ بارش بھی فرشتے برساتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن بارش ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے، کہیں گے ڈیوٹیاں لگی ہیں سر، ہون گیا ڈیوٹیاں، مان لیا اگے ٹرو. ڈیوٹی لگنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی ڈیوٹی نہیں، وہ اللہ نے لگانی ہے، آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے. تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے، زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. لیکن ہم نے فرشتوں کو نہیں پکارنا، ہم نے دروشی میں کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیں محمد اور آل محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے فرشتوں سے نہیں کہنا کہ ہمارا پیغام لے کے آپ چلے جائیں. یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اسباب آپ کافر سے بھی لے سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک کافر کے پاس چند اناج کے دانوں کے عوض. آپ نے تو کافروں سے مدد لی ہے. جی خیبر میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے مدد مانگی. بھئی حضرت علی سامنے موجود تھے، جنگ کے لیے بلایا، مدد مانگی. کیا پہلے تو مدد کی، آشوب چشم تھا، اپنی مبارک تھوک لگائی، ان کو شفا ہوئی. یہ تو سارے کہتے ہیں مدد مانگی، یہ کیا کرو پہلے مدد کی تھی، اس تو بعد ڈیوٹی لائی. تو حضرت حمزہ کو کیوں نہیں بلایا خیبر میں؟ وہ جی فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے. نہیں، شہید تو زندہ ہے، اس کو مدد کے لیے آپ تو پکارتے ہیں، تو حضور نے کیوں نہیں پکارا؟ اگر بدر کی کمانڈ، احد کی کمانڈ حضرت حمزہ کے حوالے تھی تو خیبر کی کمانڈ بھی ان کے حوالے ہونی چاہیے تھی، روحانی طور پہ کمانڈ کر لیتے. اس زمانے میں یہ عقیدے، یہ کہانیاں ہوتی ہی نہیں تھی. کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کام ہو جائے. امید رکھیے اللہ پر، یہ عبادت ہے، خالص اس پہ بھروسہ کیجئے. اللہ کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں جو مصیبتوں کو ٹال سکے، مولا کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو آپ کی امیدوں کو پورا کر سکے. وہ خالص خالق و مالک ہے، اس سے امیدیں لگائیے، تمنائیں کیجئے، بھروسے کیجئے، دعائیں کیجئے. یہ پیارے حبیب ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں، غار کے اندر ہیں، دشمن غار کے دہانے پہ کھڑا ہے. ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ صرف اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ان کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی. پیارے حبیب نے مسکرا کر کہا ابو بکر، اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا مالک خالق مددگار اللہ ہو؟ ہم تو اللہ کے بھروسے میں ہیں، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے. اگر آپ کی امیدیں اللہ سے ہوئی، اولاد لینے میں، رزق لینے میں، شفا لینے میں، سوال پورے کروانے میں، تو آپ اہل ایمان ہیں، آپ اہل توحید ہیں. اور اگر آپ کی امیدیں اللہ سے ہٹ کے غیروں سے لگی، مردوں سے لگی، مخلوقات سے لگی، کسی درگاہ کی آپ نے انگوٹھی پہن کے اس میں پتھر فیروزہ پہن کے امید اور بھروسے کر لیے کہ اب فلاں بیماری ٹل جائے گی، اب فلاں مصیبت ٹل جائے گی، بابا جی کا تعویذ میرے گلے میں آ گیا، اب مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، فلاں پیر صاحب کے پاس جا کے ہم نے ڈنڈے کھا لیے، دھنکے شاہ کے سوٹے کھانے کے بعد مصیبتیں قریب نہیں آتی. آپ کی امیدیں اللہ پر ہیں، آپ ایمان باللہ میں صادق ہیں، آپ کی امیدیں غیر اللہ پہ ہیں، تو آپ اس عبادت میں غیر کو شریک کر کے شرک کا جرم کر رہے ہو. اور مشرک کبھی رب کا پیارا نہیں بن سکتا. بھروسے اللہ پہ کیجئے، مانگیے اللہ سے، پکاریے اللہ کو. یہ پکار عبادت ہے، اس کو نارمل نہ لیجئے. پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا، جب مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیے. آپ نے کہا یا اللہ مدد، آپ نے اللہ کی عبادت کی، آپ نے اس توحید کو سمجھا، آپ ایمان باللہ میں پاس ہو گئے، اور آپ نے کہا یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا پیر مدد، یا شیخ مدد، یا مرشد مدد. اور وہ فوت ہو کے قبروں میں دفن ہو چکا ہے، وہ اس زمین کے اندر جا چکا ہے، وہ اس دھرتی پہ موجود نہیں ہے، وہ ظاہری اسباب میں آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، بلکہ آپ سے ما فوق الاسباب والے معاملے میں جا کر قبر کی مٹی میں دفن ہو گیا ہے. اب اگر آپ غیر کو پکارتے ہو تو آپ نے اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کیا.
अल्लाह के प्यारों में शामिल ना हो सकेंगे। कोई नेकी आपकी अल्लाह के करीब ना करेगी, बल्कि शिर्क वो नहूसत है जिसकी मौजूदगी में कोई अमल कबूल नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।